جمیل اس صورتحال کو جس جانب لے کر جا رہے ہیں کہ نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ آئین پر عمل کرنا ہے، نہ کسی قانون کو ماننا ہے، نہ کسی فیصلے کو ماننا ہے، نہ عوام کو ماننا ہے، وہ عوام جو کہ طاقت کا سرچشمہ ہے، ووٹ کو عزت دو، یہ ان کا اپنا بیانیہ تھا اور اسی کے مخالف یہ جا رہے ہیں۔ یہ کون سا سیاسی شہید بنیں گے؟ یہ کیسے اپنے حق میں جو ہے وہ سارے معاملات کریں گے؟ لگ رہا ہے آپ کو کر پائیں گی حکومت؟ دیکھیں سمیہ ڈالنے والوں نے بڑی خوبصورتی سے قوم کو یعنی عوام کو، جس کا تذکرہ ہم ابھی کر رہے ہیں، اس کو بڑے مشکل قسم کے پیچ و خم میں ڈال دیا ہے۔ عوام کا مسئلہ کیا ہے؟ عوام کا مسئلہ آٹا ہے، پانی ہے، کھانا پینا، اشیاء ضروریہ۔ عوام کا مسئلہ معاش ہے۔ اور عوام کیا مانگ رہے ہیں؟ الیکشن مانگ رہے ہیں۔ اور حکومت کیا دے رہی ہے؟ حکومت دے رہی ہے بینچ پہ بینچ کی باتیں۔ حکومت آئینی پیچ و خم میں لوگوں کو پھنسا رہی ہے اور ان کو اسی گرداب میں رکھنا چاہتی ہے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک شخص جو 50 روپے کے سٹامپ پیپر کے اوپر ملک سے باہر جاتا ہے، اس وقت بھی جو سمپتائزر تھے انہوں نے بڑا غلط کیا۔ خود عمران خان صاحب اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ وہ بارہا شیریں مزاری صاحبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا تو میں کیا کرتا، جانے دیا میں نے۔ لیکن کبھی بھی رول آف لا جو ہے نا، انصاف، وہ اس طرح کی رحم دلی کو مد نظر رکھتے ہوئے پروان نہیں چڑھتا ہوتا۔ جب آپ قانون کی بات کرتے ہیں تو پھر سب کے لیے ایکول ہوتا ہے۔ وہ بندہ باہر سے بیٹھ کر آج مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ ملک کے چیف جسٹس کو ہٹا دیں، یعنی وہ بندہ یہ والا مطالبہ کر رہا ہے اور ہمارے ٹیلی ویژن چینل اس کو روزانہ کی بنیاد پر آن ایئر کر رہے ہیں۔ کیا کسی ٹیلی ویژن چینل میں یہ اخلاقی جرت ہے کہ آپ یہ سوال کریں کہ ملک سے بھاگے ہوئے ایک بندے کو جس کو کنوکٹ کہا جا سکتا ہے، اس کو آپ واپس لانے کے لیے بھی کبھی کوئی بات کریں گے؟ وہ بات تو آپ کبھی نہیں کرتے۔ آپ نے ملک کے آنریبل چیف جسٹس کو ہٹانے کی بات آپ ضرور کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ کیا ہے؟ اب نگراں آپ کی گورنمنٹ ہے پنجاب کے اندر، اس کا ایک ٹائم ہے، وہ 22 تاریخ تک ہے۔ 21 تاریخ کی رات 12 بجے اس نگراں سیٹ اپ کی کانسٹیٹیوشنل سٹینڈنگ کیا ہوگی؟ یہ بہت بڑا کوسچن ہے۔ اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ 10 تاریخ کی رات 12 بجے الیکشن کمیشن اور حکومت اگلے دن چیف جسٹس پاکستان کو جواب دینے کے لیے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ آپ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو اختلافی نوٹ پبلک کیا گیا ہے، اس میں ایک بات بڑے کلیئر کٹ کہی گئی، وہ یہ کہ 9 اور 10 اپریل 2022 کی درمیانی رات کو جو از خود نوٹس ہوا، وہ بھی غلط تھا۔ تو اگر وہ یہ کہتے ہیں تو اب آپ ایک کام کریں، پہلے اس از خود نوٹس کو ریورس کریں، اور ابھی جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے انتخابات 8 اکتوبر کو ہوں، یعنی پنجاب کے تو کم از کم ہوں، تو آپ 8 اکتوبر کو کرا لیں۔ پہلے خان صاحب کو تو ریورس کریں نا، لے کے آئیں واپس۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت ان کو جو چیز پسند آ رہی ہے وہ کر رہے ہیں نا، اپنے لیے ہو رہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا پستی، ان کا جو موریلٹی ہے نا، وہ پستی کی گہرائیوں کو چھو رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ ان کی اخلاقی جو قدریں ہیں نا، وہ زمین بوس ہو چکی ہے۔ وہ نہیں ہے نا، وہ تو جمیل فکر ہی نہیں ہے نا، وہ تو سب بھاڑ میں جائے، وہ تو اخلاقی قدرے بھی بھاڑ میں جائیں، وہ پستی میں جائے سیاست، اس کی تو فکر ہی نہیں ہے نا پی ڈی ایم کو۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا۔ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے، وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے؟ جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا، کیس ختم کر دیتے۔ تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا۔ ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے۔ 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی۔ نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔